سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی سخت ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان جس کے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو، اس محبت کی لذت محسوس کرواتا ہے، اور اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کو اللہ کے ساتھ محبت تھی تو وہ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے ان کے دل میں ایمان بھی سب سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ آپ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، سنیں، تو یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی محبتیں، رشتہ داروں کی محبتیں، اپنوں کی محبتیں، ساتھیوں کی محبتیں قربان کرنا پڑی تو کر دی، لیکن اللہ کی محبت میں فرق نہیں آنے دیا۔ مخزومیہ خاندان کی ایک عورت نے چوری کر لی، اسلام نے چوری کی حد مقرر کی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، مرد ہو یا عورت ہو۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے حکم سنایا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ قریشی سردار کہنے لگے کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچا لیا جائے، کیونکہ خاندان اونچا ہے، نسب اونچا ہے، اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو خاندان کو لیک لگ جائے گی۔ اب سوچنے لگے کس کو بھیجا جائے جو اس معاملے میں اللہ کے رسول کے ساتھ بات کرے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید کے بیٹے اسامہ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو بھیجو، یہ جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ بات کریں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، حضرت اسامہ بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے اور گئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہنے لگے اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، میں اس کی سفارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آنے لگے، آپ کی طبیعت میں غصہ بھر گیا، اور آپ نے غصے کی حالت میں اسامہ کو فرمایا، اسامہ اتشفع حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کے بارے میں سفارش کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو معاملہ اللہ کا ہے۔ آپ کو محبت تھی اپنے پیارے صحابی اسامہ کے ساتھ، لیکن جب معاملہ حدود اللہ کا آیا، جب معاملہ اللہ کی محبت کا آیا، جب معاملہ اللہ کے دین کا آیا، آپ نے فرمایا
تو کسی غلط فہمی میں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا اسامہ بلاؤ اہل مدینہ کو مسجد میں اکٹھا کرو، میں ان کو خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ سارے مدینے کے لوگ مسجد نبی میں اکٹھے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان کا کوئی طاقتور جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، حد نافذ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب ماڑا شخص ظلم کر لیتا، جرم کر لیتا، اس کو پکڑتے تھے، سزا دیتے تھے، حد نافذ کرتے تھے۔ فرمایا تمہارے اندر ابھی تک وہ جراثیم نہیں گئے، ختم کرو جاہلیت کی باتیں۔ اور آپ نے ایسی بات ارشاد فرمائی، ایسی بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے اپنی تمام محبتوں کو نیچے رکھا، اللہ کی محبت کو سب سے اوپر۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہ تو فاطمہ نامی مخزومی خاتون ہے جس نے چوری کی ہے، تم اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو؟ اگر اس کی جگہ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، وہ بھی چوری کرتی، تو میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا اس سے بھی اونچا کو نسب ہے؟ کیا اس سے بھی اونچا کو خاندان ہے؟ کیا اس سے قریبی محبت بھی آپ کو کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ آپ کی لگتے جگر، آپ کی بیٹی، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی حدود کے معاملے میں میری بیٹی فاطمہ بھی جرم کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت بڑی سخت درجے کی ہوتی ہے اور وہ اس محبت کو محسوس کرتے ہوئے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور میں قربان جاؤں، یہ وہ محبت ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ فرشتہ آیا، اللہ کی طرف سے پیغام ہے محبوب سل، آپ کچھ مانگیں، جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ وہ یہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت مانگی۔ دعا کس طرح یاد کر لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یحب وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں محمد تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ تو بھی میرے ساتھ محبت کر۔ اور اے اللہ، میرے ذہن میں، میری طبیعت میں، میری زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی مجھے توفیق دے جن عملوں کی وجہ سے تیری محبت نصیب ہوتی ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کی دعائیں کی ہیں، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کر دے۔ آپ نے تمام محبتیں قربان کی ہیں اللہ کی محبت کی خاطر۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں 10 دن کے بعد اللہ کے رسول کی میرے گھر میں باری آئی، 10 دنوں کے بعد آپ تشریف لائے، آپ میرے بستر پر بیٹھے
اور مجھ سے اجازت مانگی، عائشہ آج میں یہ رات اپنے رب کے نام لگانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خواہش تو تھی کہ اللہ کے رسول یہ رات 10 دنوں کے بعد مجھے نصیب ہوئی ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھے کو باتیں کریں، لیکن میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی تھی۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ کہنے لگی میں نے اپنی خواہش قربان کر دی۔ اللہ کے رسول کو فرمایا آپ عبادت کریں جس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول قیام میں کھڑے ہو گئے، قرآن پڑھتے گئے، رونا شروع کیا، روتے چلے گئے، رکوع میں گئے روتے رہے، سجدے میں گئے روتے رہے، دو رکعتیں مکمل کی، تشہد میں بیٹھے روتے رہے، سلام پھیرا روتے رہے، پھر رکعتیں شروع کر دی۔ فرمایا ساری رات اللہ کے رسول نے قیام کیا، ساری رات اللہ کے رسول قیام میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، سجدوں میں بھی روتے رہے، تشہد میں بھی روتے رہے۔ صبح ہوئی نا، بلال نے اذان دی، منادی آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو گئی، ساری رات اللہ کے رسول نے روتے ہوئے قیام میں گزاری۔ ایک روایت میں سیدنا بلال جب اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے، آپ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رو رو کر، پاؤں پر ورم آئے ہوئے تھے کھڑے ہو کر۔ ایک روایت میں حضرت بلال نے کہا، دوسری روایت میں حضرت عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کی ہوئی ہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اتنا لگا دیتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول ہم عبادت کریں، ہم روئیں، ہمارے اوپر گناہ ہیں، ہم گناہوں کے پلندے ہیں، لیکن آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، اللہ نے میری زندگی کے گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ بیوی کی محبت کو قربان کیا، ساری رات ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی محبت میں گزار دی، نہیں پرواہ کی، پیر سوج گئے، آنکھیں سوج گئیں، کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل روئے جا رہے۔ ایک جنگ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نا انگلی زخمی ہو گئی، آپ کی انگلی سے خون نکل رہا ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کے خون کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ اس انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہے، تجھے اللہ کے راستے میں زخم آیا ہے۔ اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے زخم، ان کی لذتیں دیکھیں۔ آپ انگلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے اوپر اللہ کے راستے میں تکلیف آئی ہے، تجھ سے خون نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں، اور آپ کو اللہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے میں، اللہ کے راستے میں شہید ہونے میں کتنی خواہش تھی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے اللہ مجھے شہادت دے، شہادت کی موت دے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، پھر اللہ مجھے زندگی دے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ صحابہ کہتے ہیں 3 مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر مجھے اللہ شہادت کی موت دے، پھر اللہ مجھے زندگی دے، پھر اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ اور آپ اگلا واقعہ سنیں تو حیران ہو جائیں گے، جو لوگوں کا ایمان جنت میں جا کے بنتا ہے نا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایمان دنیا میں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اللہ کے رستے میں شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے، قرآن حکیم میں بھی یہ بات موجود ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ ہمارے ہاں زندہ ہیں اور ہم ان کو رزق پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کو رزق کیسے دیا جاتا ہے؟ اللہ نے جو منع کیا ان کو مردہ نہ کہو، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر ان کو رزق کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پرندے جنت میں جگہ جگہ پر جا کر درختوں سے میوے چنتے ہیں اور وہ رزق ان کی روحوں کو پہنچایا جاتا ہے۔ فرمایا جب شہید اللہ کی جنتوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ کریم ان سے پوچھتے ہیں کیوں بھائی تمہاری کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ کوئی تمہیں خواہش ہو، کوئی آرزو ہو؟ یا اللہ سب کچھ مل گیا، جنت مل گئی، جنتی لباس مل گیا، حوریں مل گئی، جنت کی نعمتیں، یا اللہ اب کیا چاہیے؟ اب تو کسی چیز کی مزید ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے 3 مرتبہ اللہ کریم سوال کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیسری مرتبہ اللہ کریم جنتیوں سے سوال کرے گا نا تو جو شہید ہو کر جنت میں پہنچے ہوں گے، شہادت میں دنیا سے گئے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے سامنے یہ خواہش ظاہر کریں گے یا اللہ جو شہادت کی موت میں مرنے میں مزہ اور لذت ہے، اللہ ہماری خواہش یہ ہے ایک مرتبہ دوبارہ ہمیں زندگی میں بھیج، دنیا میں بھیج، ہم دوبارہ تیرے رستے میں شہید ہو کر شہادت کی لذت پا کر دوبارہ تیری جنت میں پہنچے۔ جن کو اللہ اپنی محبت نصیب کر دے ان کو شہادت کی موت میں اتنی لذت آتی ہے کہ وہ جنت جیسی نعمت کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں، شہادت کی موت کی لذت کو اس سے بھی زیادہ اچھا اور خوبصورت محسوس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول کا ایمان، جنتی جنت میں جا کر یہ خواہش کر رہے ہیں یا اللہ دوبارہ زندگی دے دے، شہید ہو کر تیرے رستے میں دوبارہ تیرے پاس آئیں۔ اور نبی پاک کا ایمان چیک کریں، آپ دنیا میں یہ خواہش کر رہے ہیں یا اللہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دے دے، پھر زندگی دے، پھر شہادت کی موت، پھر زندگی دے، پھر شہادت کی موت، آپ بار بار شہادت کی موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں، انبیاء کا تو بڑا اعلیٰ درجہ ہے، جو اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتے ہیں اللہ نے ان اولیاء کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے۔ سچی محبت کرنے والوں کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، قرآن میں کیا۔ سورہ یاسین، اللہ کریم نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، فرمایا ایک بستی میں ہم نے 2 رسول بھیجے، لیکن بستی والوں نے دونوں رسولوں کا انکار کیا، جھٹلا دیا۔ ہم نے ایک تیسرا رسول بھیج دیا، 3 رسول ایک بستی کی طرف دعوت لے کر آئے، لیکن بستی والے تینوں کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس بستی میں سے کونے میں رہنے والا ایک بڑھائی، ایک ترخان، غریب پیشے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اللہ کریم نے اس کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے سورہ یاسین میں۔ اور اللہ کی محبت چیک کریں، جب کوئی شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیں، اللہ نے اٹھا کر قرآن میں ذکر کر دیا اپنے اس ولی کا، بڑھائی کا، ترخان کا۔ اس نے انبیاء کی دعوت کو دیکھا پرکھا اور ایمان لے آیا،
جب بستی والوں نے ان تینوں نبیوں کا انکار کیا اور ان کو مارنے پر تل آئے بستی والے، تو کونے سے وہ ترخان، وہ بڑھائی دوڑتا ہوا بستی کی طرف آیا۔ اللہ نے اس کے دوڑنے کا ذکر بھی، نقشہ بھی قرآن میں کھینچا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، فرمایا بستی کے کونے سے دوڑتا ہوا شخص آیا بستی کی طرف۔ اس نے آ کر کیا کہا؟ قال یا قومی اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان مرسلین کی، ان اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، پیسے نہیں مانگتے، تنخواہ نہیں مانگتے، فری میں تمہیں تبلیغ کرتے، وهم مهتدون، اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم نے اس کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے؟ آگے جا کر اللہ کریم فرماتے ہیں انی اذا لفی ضلال مبین، اگر تم اسی بات پہ اڑے رہے نا کہ رسولوں کی بات نہ مانی، پھر یاد رکھو تم کھلی گمراہی میں ہو۔ بستی والوں نے رسولوں کو چھوڑ دیا، اس ترخان کو پکڑ لیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے وہی مارا، اتنا مارا، مار مار کے شہید کر دیا۔ اللہ کا یہ ولی، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کے جنت جانے کا ذکر کیا۔ فرمایا جب یہ شہید ہوا تو اس کو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی قیل ادخل الجنہ، اللہ کا یہ ولی، اس کے لیے اللہ کا پیغام ہے کہ اس کو اللہ کی جنتوں میں داخل کر دو۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کریم بھی اپنی خاص عنایت کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگلی بات سننے والی ہے، جب جنت میں پہنچ گیا تو جنت میں جا کر یہ خواہش کرتا ہے، اللہ کے سامنے آرزو کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی قرآن حکیم میں درج فرمایا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو میرے خاتمے کے بارے میں علم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے کیسی جنت کے ساتھ نوازا ہے۔ بما غفر لی ربی، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے اپنے عزت والے بندوں میں شامل کر دیا۔ جو اللہ کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، اللہ کریم بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور اٹھائیں، مصر کا میدان ہے، جادوگری عام ہے، جادوگری عروج پر ہے، لوگوں نے مختلف قسم کے جادو کیے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے معجزات دکھائے، ایسے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوتا، اس کو زمین پر پھینک دے، بہت بڑا اژدہا بن جاتا، ان کے چھوٹے چھوٹے جادو والے سانپوں کو کھا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا بھائی تمہارا کام ہے جادو پر، میرے پاس کوئی جادو وادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عنایت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، لہٰذا تم اپنے جادو کو چھوڑو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔
اب انہوں نے جب 2-4 دن معجزات کو دیکھا تو وہ مان گئے کہ یہ جادو کا کام نہیں ہے. وہ کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم بھی جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے علیہ السلام. ایمان لے آئے. جب جادوگر ایمان لے آئے، فرعون کی بیوی نے بھی اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا کہ میں بھی اللہ کو ماننے والی. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں باقاعدہ مثال دے کر اس بات کو واضح کیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، فرمایا مثال ہے تمہارے سامنے فرعون کی بیوی کی جس نے اللہ پر ایمان لایا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب فرعون کے سامنے آسیہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ایمان کا دعویٰ کیا کہ میں تو ایمان لا چکی ہوں، آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اس نے بھی وہی بات کی. فرعون کہنے لگا اچھا میرے گھر میں رہتے ہوئے میری نافرمانی. وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اپنے ملازموں کو بلایا، پکڑو اس کو اور دیوار میں لگا کر اس کے جسم میں کیل ٹھوک دو. دیوار کے ساتھ لگا کر دیوار میں میخیں ٹھوک دو، کیل ٹھوک دو اور اس کو اس کے ساتھ جکڑ دو. وہی کیا، پکڑا گیا آسیہ کو. اور یہ آسیہ ایسے ناز اور نخرے میں رہنے والی خاتون جب جہاں چاہتی اپنا محل تعمیر کروا لیتی. شہر میں جاتی، شہر میں سمندر کے دریا کے کنارے جاتی، وہاں اپنا محل تعمیر کروا لیتی. اتنی بڑی مصیبت اچانک سے آئی، کس وجہ سے؟ اللہ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے. اللہ کی کرنی ایسی، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا یا اللہ میں دنیا میں رہتی ہوں اپنا جنت کا محل دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا دے. کیل ٹھوک دیے گئے. فرعون پوچھتے ہیں ہاں نہیں، اب سنا طبیعت کا کیا حال ہے؟ کہتی نہیں، کلمہ نہیں چھوڑو، جو تیرا دل چاہتا ہے کر لے. فقضی ما انت قاض، جو تیری مرضی ہے کر لے، لیکن ایمان نہیں چھوڑوں گی، اللہ کے ساتھ محبت نہیں چھوڑوں گی. اب جو کر لیا ہے اس پر قائم دائم رہوں. زندگی تو قربان کر سکتی ہوں لیکن اللہ کی محبت نہیں چھوڑ سکتی. پہلے جو جادوگر تھے انہوں نے جب ایمان کا دعویٰ کیا تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. اگر تم نے اپنے ایمان سے واپسی کا کوئی طریقہ نہ رکھا تو پھر یاد رکھو تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا. اور یہاں پر بس نہیں، ثم لأصلبنکم اجمعین، اس کے بعد بھی اگر تم نے ایمان کو نہ چھوڑا پھر یاد رکھو تمہیں سولی پر لٹکاؤں. انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوائے، سولی پر چڑھ گئے لیکن اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، اللہ کی محبت کو قربان نہیں کیا. ادھر فرعون کی بیوی ہے آسیہ سلام اللہ علیہا، اللہ سے خواہش کر رہی یا اللہ میں اپنی زندگی میں جیتے جی اپنا جنت کا محل دیکھنا چاہتی ہوں. اللہ نے کہا لے تیری خواہش ہم پوری کر دیتے، تو نے ہماری خاطر اتنی بڑی قربانی دی، ہم تیری خاطر تیری خواہش پوری کر دیں گے. اچانک سے آسیہ سلام اللہ علیہا اوپر دیکھ کر مسکرانے لگی، ہنسنے لگی. فرعون کہنے لگا ہاں دماغ ٹھیک ہو گیا ہے، لگتا ہے اس کے دماغ پر اثر ہو گیا، پاگل ہو گئی ہے، میں نے اتنی بڑی اذیت دی یہ ہنس رہی ہے. اس نے بڑا مضبوط جواب دیا
ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. مسکرا کر کہنے لگی یا اللہ تو نے جنت کا محل تو مجھے دکھائی دیا ہے، اب مجھے اس ظالم سے نجات دے دے اور فرعون سے نجات دے دے اور مجھے اس جنت کے محل میں داخل کر. جو اللہ کی محبت میں سخت ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کریم بھی اس کا ہو جاتا ہے. فرعون کے گھر کی نوکرانی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے، کنگھی زمین پر گر گئی، اٹھانے لگی، اس نوکرانی نے کہا بسم اللہ. فرعون کے محل میں بیٹھی ہے، کنگھی اٹھاتی ہے، کہتی بسم اللہ. فرعون کی بیٹی یہ سن کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی یہ تو نے کیا پڑھا ہے، میرے باپ کا نام کیوں نہیں لیا؟ میرا باپ انا ربکم الاعلی، وہ سب سے بڑا رب ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس پر ایمان لاتی ہوں جس پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایمان لائے. اس نے کہا اچھا، میرے باپ کے محل میں بیٹھ کر تو غداری کرتی ہے، تجھے ایسی سزا دوں گی کہ دنیا یاد رکھے. ایسا ہی ہوا، اس نے اپنے باپ کو بتایا، فرعون نے حکم دیا اسے ایسی سزا دو جو آج سے پہلے کسی کو نہ دی ہو. کرندوں نے پکڑ لیا، انہوں نے ایک آگ جلائی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کڑاہ رکھا اور اس کے اندر تیل ڈالا. جب تیل بالکل اپنے عروج پر پہنچا، فل گرم ہو گیا، ابلنے لگا، اس وقت اس خاتون کے بچوں کو پکڑا، ایک ایک کر کے کڑاہی میں ڈالتے گئے. لیکن وہ اللہ کی ولیہ، اتنی مضبوط ایمان کی، ایسی اللہ کے ساتھ محبت کرنے والی، پریشان نہیں ہوئی. ایک بچہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا. جب آخری بچے کی باری آئی نا تو وہ دودھ پیچا بچہ تھا، ماں نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، دشمن نے پکڑا. جب کھینچنے لگے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ماں آخر ماں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو 4 بچے گود میں بولے، پنگوڑے میں بولے، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی تھا. جب ماں سے بچے کو جدا کر رہے تھے تو بچہ بلند آواز سے بول کر اپنی ماں کو کیا کہتا ہے، یا اماں اقتحمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. اے میری ماں پریشان نہ ہو، مجھے جانے دے اس تیل کے کڑاہے میں، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، آخرت کا عذاب اس سے بڑا سخت ہے. اس لیے ماں پریشان نہیں ہونا، مجھے اس تیل کے کڑاہے میں جانے دے. ماں نے چھوڑ دیا. یہ بچہ بھی تیل کے کڑاہے کی نظر، لوگوں نے خاتون کو پکڑا، اس کو بھی تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا. پھینکنے سے پہلے یہ خاتون ان سے گزارش کرتی ہے، میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں، میرے بچے بھی مر چکے ہیں، تو اس تیل کے کڑاہے سے نکال کر ہماری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پر دفن کر دینا، الگ الگ دفن نہ کرنا. انہوں نے ایسا کیا، تیل کے کڑاہے سے نکالا، ساری کی ساری ہڈیاں ایک ہی جگہ پر دفن کر دی. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آپ کے لیے سیڑھی لگائی گئی، جبریل آپ کے ساتھ تھے، آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، اچانک خوشبو آنا شروع ہوئی، بہترین خوشبو آنا شروع ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل کیا ہم جنت کے قریب پہنچ چکے ہیں، یہ جنت کی خوشبو ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، جنت کی خوشبو نہیں ہے. آپ نے فرمایا پھر کس چیز کی؟ جبریل کہنے لگے اللہ کے رسول، وہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گرنے پر اس نے بسم اللہ پڑھا اور اس کی اولاد کو اور اس کو تیل کے کڑاہے میں پھینک دیا گیا. آج مصر میں جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں،
جب سے ان کو دفن کیا گیا ہے تب سے آج تک اللہ نے مصر کی اس مٹی سے لے کر آسمانوں تک ساری فضا کو خوشبو کے ساتھ معطر کر دیا ہے۔ اور یار اللہ کا بن کے تو دیکھیں، اللہ ضائع نہیں کرتا۔ چھوڑ دے دنیا کی محبتیں، یہ سیاستدانوں کے پیچھے خار ہونا، ان کے پیچھے جانے دینا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم کون ہو۔ ہم ان کی خاطر لڑتے پھرتے ہیں، گولیاں کھاتے پھرتے ہیں، گولیاں مارتے پھرتے ہیں۔ ان کی محبتوں نے کچھ نہیں دینا، اس کے ساتھ محبت کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جو تمہاری محبتوں کی لاج رکھنے والا ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ محبت قائم کریں۔ اللہ کے ساتھ کی ہوئی محبت دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جنتوں کا مہمان بھی بنائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم